حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا، بعد جماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو انتہائی عبرتناک موت ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ کے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہے۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ مکرمہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے آخری قتل کیا وہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید جبیر رضی اللہ عنہ اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حجاج کو وہ بیماری لگ گئی، ضمیری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔
वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट चुका था। हजरत बिन जबीर रजी ताला अन्हा की वफात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़िया हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं, अर्श हिल जाता है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।